چکا، آپ کو میں واحد سنا چکا. ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں اللہ ہی نے پیدا کیا. لیکن مالک اللہ ہے، مالک ہمیں، لہذا حکم ہمارا چلے. اب اس کے بعد آئے گی ایک اور اہم بات کہ اگر انسان اس دنیا میں جب آئے گا، اصولاً بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. لیکن عملی صورتحال کیا ہوگی کہ انسان بہرحال انسان ہے، اس سے کمی اور کوتاہی لازمی رہے گی. اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا بڑے خاص ایک ماحول کے اندر، اور ایک خاص سیٹ اپ بنایا اس کے ذہن کا اور قلب کا. وہ کیا ہے کہ اسے کچھ آزادی دی اور پھر آزادی دے کر آزمایا. ہوتا کیا ہے کہ کچھ اللہ نے تبھی قوانین بنائے ہیں. مثلاً غلطی سے اگر میں گرم گرم چائے کا ایک گھونٹ بھر لوں گا تو کیا ہوگا، میرا ہونٹ بھی سب جل جائے گا اور میری زبان بھی جل جائے گی، میرا تالو بھی جل جائے گا. لیکن اگر میں جان بوجھ کر جھوٹ بولوں تو نہ زبان پہ چھالا پڑے گا نہ تالو پہ چھالا پڑے گا. حالانکہ اسی زبان اور تالو کے بیچ میں سے وہ جھوٹ جو ہے وہ نکل کے باہر آیا ہے نا. غلطی سے بھی اگر میں کنٹامینیٹڈ فوڈ کھاؤں گا تو کیا ہوگا، پیٹ خراب ہوگا. لیکن جان بوجھ کر بھی میں آپ کا مال ہڑپ کر جاؤں گا تو میرے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگا. اسے کہا گیا ہے سورہ علق کی پہلی 5 آیات وہ ہیں کہ جو پہلی وحی بنی ہے. اب ان کے فوراً بعد 3 آیات اور آ رہی ہیں. وہ کیا ہے، کلا ان الانسان لیطغی. نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. یعنی بڑا الاؤنس دیا اللہ تعالیٰ نے، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ کہ انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے سرکش؟ ہر راہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں. یعنی ایک دفعہ زبان چلے گا جو محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا جو چھاچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا. لیکن کیونکہ جھوٹ بولنے سے چھالا نہیں پڑا، جری ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ پایا. ان الی ربک الرجعی، انسان جان لے کہ بے شک تیرے رب کے حضور لوٹایا جانا ہے. اب انسان غلطی تو کرے گا. اب اگر تو اللہ ہی مالک ہے، صرف اللہ ہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہو سکتا، تو پھر غلطی کی معافی بھی صرف اسی سے مانگی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں مانگی. بڑی لاجیکل بات ہے نا. یعنی اگر کسی گاؤں کے اندر کئی چودھری ہیں تو ایک چودھری سے کچھ گڑبڑ ہو گئی تو فوراً انسان دوسرے چودھری سے جا کے پناہ لے سکتا ہے. لیکن اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی اور مالک ہے ہی نہیں تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ غلطی ہو گئی تو پھر مغفرت اسی سے مانگیں، کوئی اور نہیں ہے. شیطان نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم اور حضرت حوا نے بھی اللہ کی نافرمانی کی. یعنی بالفعل تو ایسے ہی ہوا. ہم حضرت سے کہیں گے کہ شیطان نے جان بوجھ کر کیا، ان سے غلطی سے ہو گئی. لیکن ڈی فیکٹو پوزیشن کیا ہے کہ دونوں سے نافرمانی ہوئی. لیکن شیطان سے اللہ نے جواب طلبی کی کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا. اب وہاں بھی نوٹ کیجیے گا کہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے. اذ امرتنی، اذ امرت، کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا. یعنی میں نے حکم دیا تھا مطلب کیا، جب میں مالک میں تمہارا ہوں اور میں نے کہا تھا کہ تم سے کرو سجدہ، what stopped you? Who stopped you? اس نے آرگو کیا مقابلے میں. یعنی یہ بات جو ہے اس کو ایک طرح رکھ دیا اس نے کہ تو مالک ہے، تجھے اختیار ہے حکم دینے کا. اس نے آرگو کیا کہ تیرا حکم غلط تھا. یہی تھا نا کہ میں آگ سے پیدا ہوا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تیرا حکم غلط تھا. غلطی حضرت آدم سے بھی ہو گئی. اب ان دونوں کی اللہ نے جواب طلبی کی. بالکل جواب طلبی کا اندازہ قرآن مجید میں پڑھیے گا دونوں کا کہ میں تمہیں دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے بارے میں، اور میں دونوں کو وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، پھر تم
अल्लाह ही के सामने खड़े हो गए कि रब्बना ज़लमना अंफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्नन मिनल ख़ासिरीन। तो मालिक हमारा अल्लाह है, लेना भी उसी से, कहना भी उसी का, मानना डरना भी उसी से, सजदा भी उसी के लिए, रुकू भी उसी के लिए, नजर भी उसी के लिए, मन्नत भी उसी के लिए, फिर ये कि जीना भी उसी के लिए, मरना भी उसी के लिए। और अगर गलती हो जाए तो ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। ये अल्लाह तेरे सिवा और तो कोई है ही नहीं जिसके पास मैं जाऊं, लिहाजा बागी भी मैं तेरा ही हुआ हूं, लेकिन माफी भी तुझी से मांगूंगा। ये नहीं है कि तेरी बगावत हो गई तो मैं जल्दी से कोई और अपना रब बना दूंगा। तो दोस्तों और भाइयों, कुरान का पैगाम बड़ा ही सादा है, बंदे बन जाओ। यूं ही हम अल्लाह के बंदे बन जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, और बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन हम बंदे नहीं बने तो गलत है। और ये बड़ी अहम बात है। यानी नौकरी के अंदर भी बंदगी तो खैर बहुत ऊंची बात है। मैंने पहले आगाज में आपसे कहा कि नौकरी और बंदगी में बड़ा फर्क है, लेकिन नौकरी के अंदर भी ये बात होती है, याद रखिएगा। आपका एक मुलाजिम है, वो कितना ही कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, आप समझते हैं कि आपका कारोबार उसके बगैर नहीं चल सकता, लेकिन एक दिन आपसे वो कहता है कि जी आप मेरे एम्प्लॉयर नहीं हैं, तो आप उसको बर्दाश्त करेंगे? उसी वक्त उसको फारिग करेंगे कि अच्छा घर जाके बैठो, अगर तुम मुझे मालिक मानने को, मुझे एम्प्लॉयर मानने को तैयार है। यही असल में वो लाइन है। आज के दौर में बड़ा हमें बॉदर करती है ये चीज कि जी ये क्या बात हुई कि मुसलमान हो तो वो गुनाहगार भी है, तो वो अपने गुनाहों की सजा को उत्तर वो अल्टीमेटली जन्नत में चला जाएगा, और जदीद जो स्कॉलरशिप है उसको बहुत ज्यादा उससे इबार करती है और अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। है तो बड़ी लॉजिकल सी बात है। एक शख्स अपने अफसर को अफसर समझता है, फिर गलती करता है तो अफसर उसकी गलती को टॉलरेट करता है। लेकिन एक वर्कर बहुत अच्छा वर्कर है, लेकिन अफसर को अफसर ही नहीं समझता, तो अफसर कभी टॉलरेट नहीं। तो अगर अफसर उसको टॉलरेट नहीं करता तो मालिक की अर्दो समाज उसको कैसे टॉलरेट करेगा? तो ये जो लाइन है, एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक अल्लाह का इनकार करने वाले हैं। मानने वाले कौन है? मोमिन। और इनकार करने वाले कौन है? काफिर है। बड़ी सीधी सी लाइन है। अल्लाह ताला ने अगर हमें तौफीक दी है कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, तो इसको छोटी बात नहीं समझना चाहिए। इसमें शक नहीं है कि अमल की भी अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है, का इनकार करना मुमकिन नहीं है, और वो अमल दर हकीकत जब वो तकाजा है उसी मानने का। लेकिन सिर्फ मानना कि एक शख्स है वो गलती भी करता है, लेकिन गलती करके रोता अल्लाह के सामने है, माफी उसी से मांगता है, अल्लाह में फिर गलती होगी, अच्छा चलो, फिर उसके बाद फिर हद की फिर गलती होगी। तो अल्लाह ताला जो है ना उसको शौक है हमें सजा देने का, और ना उसको खुशी होती है हमें सजा देने की। मा यफ़अल अल्लाहु बिअज़ाबिकुम। कैसे तर्जुमा करूं मैं इन अल्फाज का, ऐसे खूबसूरत मोती कुरान मजीद के कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब देके क्या करेगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और मान लो ईमान, तो अल्लाह ताला को अपना मालिक मान लेना, ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। कभी जरा ठंडे दिल से बैठकर, अलहदगी में बैठकर कभी एक दफा अल्लाह को पुकारिए कि अल्लाह तू मेरा मालिक है और मैं तेरा बंदा हूं। तो दिल से ये आवाज निकले, इसको एंजॉय कीजिए कि ये कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन है, इन्नी अब्दुल्ला, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। इंसानों की गुलामी जितनी तौहीद की बात है, अल्लाह की गुलामी उतनी ही बड़ाई की बात है। कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, न्याज मंद न क्यों आजिज़ी पे नाज करे। अल्लाह ताला की गुलामी, अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह ताला के सामने बिछना,
اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا تو عظمت کی بات ہے. وہی کیوں عظمت کی بات ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک چودھری صاحب کا چھوٹے چودھری صاحب کا کمی ہو, کسی بڑے چودھری کا کمی ہے, میں جو بڑے چودھری کا کمی ہے بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے وہاں پر. تو چوڑائی اس میں کیا ہوتی ہے کہ میں بڑے چودھری صاحب کا کمی ہوں. بڑے فیوڈل لارڈ کا جو اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے وہ اپنے اندر بڑائی محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب ماننے والے, تو اس احساس کو اپنے اندر زندہ رکھیں. یا اللہ واقعی تو میرا مالک ہے اور میں تیرا بندہ. کچھ لمبی چوڑی جا اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس صرف یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تو مالک میں بندہ ہے. وہ مالک ہے, مجھ سے زیادہ میری ضرورتوں کا جاننے والا ہے. میری کیا ڈیزائر ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے. اسے مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ کیا چیز مجھے دینی چاہیے, کیا چیز نہیں دینی چاہیے. وہ تو گجے کو ناخن نہیں دیتا, وہ جو محاورہ ہے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے اس رب کے بندے بن جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا, تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا, آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بہت سے پھل پیدا کر دیا. تو جانتے پوچھتے ہوئے تم اللہ کے مد مقابل رب قرار نہ دینا. رب میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے مد مقابل قرار دینا. مد مقابل کس معنی میں انسان قرار دیتا ہے؟ دنیا کا کوئی انسان اللہ کے مقابلے میں خالق کسی کو قرار نہیں دیتا, لیکن رب مسلمان بھی قرار دیتا اللہ کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی صحیح معرفت نصیب کرے کہ میں اسے اپنا رب مانوں, اور آپ کو بھی یہ معرفت نصیب کر دے کہ آپ اسی کو اپنا رب مانیں, اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اسی سے ہم سب ڈریں, اسی سے مغفرت طلب کریں, اسی کے لیے جئیں, اسی کے لیے مریں. آپ کو دعوانا الحمدللہ.